ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالقادر ہزاروی صاحب جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. اس کے علاوہ ابھی ہمیں جوائن کیا ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں, نعت خواں ہیں, شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں, نعت گو شاعر ہیں, صاحب کلام ہیں. ان کا مجموعہ کلام حرف معطر بھی منظر عام پہ آ چکا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے نہ صرف ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں بلکہ اب منصفین میں شامل ہوتے ہیں جو مقابلہ نعت خوانی اور مقابلہ حسن قرات ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم شکیل بھائی خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اچھا ہوا آپ تھوڑی تاخیر سے آئے لیکن تشریف لے آئے تو اب ہمیں لگا کہ ہماری ٹرانسمیشن مکمل ہو رہی ہے. جی میں سن رہا تھا آپ سب کو اور ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ ٹرانسمیشن لے کے چل رہے ہیں. تھینک یو, جزاک اللہ. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فوزیہ خادم موجود ہیں, نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں اور ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں سیدہ کوثر علی موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے, مفتی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. مفتی صاحب فرما رہے تھے تجارت کے حوالے سے, اس کے علاوہ انبیاء کا جو اور دوسرا پیشہ رہا ہے جس میں چرواہی بھی ہے تاکہ بکریوں کو جب چرایا جاتا ہے. یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کم عمری میں جب اپنے گھر سے دور دائی کے پاس تھے اور وہاں ایک روز وہ بکریاں چرا رہے تھے تو ان کے جو دوسرے شریک بھائی تھے ان سے دائی اماں نے پوچھا کہ بھائی اتنے تم لے کے جاتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو گرمی بہت ہے اور یہ بکریاں یہ اتنا کم عمری میں یہ کس طریقے سے بکری چراتے ہیں. ان کے دوسرے شریک بھائی نے کہا کہ اماں میں کیا آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ جتنی بھی گرمی ہو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں وہاں خود بخود سایہ ہو جاتا ہے, بادل سایہ فگن ہو جاتا ہے اور وہ بکریاں اس طرح سے اپنا سر جھکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہیں کہ ان بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ معجزہ جی بالکل کیا فرمائیں گے سر؟ جی بڑی اچھی بات آپ نے ماشاءاللہ حدیث کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک تو یہ جب نبی کریم علیہ السلام دودھ پی رہے تھے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ واقعات رونما ہوتے تھے اور اس یہ میں شق صدر کا بھی واقعہ جی شق صدر کا واقعہ بھی ہے اور یہ کوئی ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے, یہ معمول تھا. اچھا اس وقت تو تھا بلکہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے کہ بحیرہ راہب نے جب دعوت کی تھی جب آپ شام جا رہے تھے اور اس وقت جب پڑاؤ ڈالا گیا تو تمام لوگوں نے ان درختوں کے نیچے جا کر جگہ لے لی کہ جن کے پتے تھے, کوئی درخت نہ بچا پتوں والا. تو نبی کریم علیہ السلام جس درخت کے نیچے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے اس کو پتوں سے جو ہے وہ مالا مال کر دیا اور آپ علیہ السلام پر سایہ ہو گیا. اس راہب سے پوچھا جناب ابو طالب نے کبھی آپ نے ہماری دعوت نہیں کی ہے, اب آپ نے دعوت کیوں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے اس قافلے کے اندر جو ایک شخص ہے وہ موجود نہیں ہے, اسے لایا جائے. آپ نے فرمایا وہ باہر حفاظت کے لیے, اسے لانے کی ضرورت نہیں. فرمایا نہیں انہی کے لیے تو میں نے دعوت کی ہے, ان کو بلایا جائے. جب بلایا گیا تو آپ علیہ السلام کی مہر نبوت کو بھی دیکھا اور تمام معاملات دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اسے ملک شام نہ لے کے جائیں, مجھے اندیشہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں انہیں نقصان پہنچائیں گے پہچاننے کے بعد. اچھا اس میں بحیرہ راہب نے یہ دعوت کیوں کی؟ چونکہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا اور جب یہ قافلہ اس کے کلیسے کی طرف آنے لگا تو اس نے دیکھا کہ آسمان سے جو ہیں یہ بادل جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, پتھر اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب جب ہم سورۃ الانفال پڑھتے ہیں تو سورہ انفال کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت نازل کی, یعنی آپ کا بچپن ہے تو سایہ ہو رہا ہے, جوانی میں جا رہے ہیں تو سایہ ہو رہا ہے, دعوتیں ہو رہی ہیں, اور جب تلوار لے کر میدان بدر میں جا رہے ہیں تو 3000 ایک مرتبہ اتر رہے ہیں, 5000 دوسری مرتبہ اتر رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے, وہ زمین کہ جس کو مکہ والوں نے آپ کے حوالے کر دیا کہ اس میں کیچڑ بن جائے گا, آپ پھنس جائیں گے, شکست ہو جائے گی, اللہ نے بارش برسائی, وہاں صحابہ کرام کو رات کو نیند آئی اور وہ جگہ سخت ہو گئی. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, فرماتے ہیں 2 راتیں ایسی ہیں جس میں جی بھر کے سویا ہوں. ایک ہجرت کی رات, ایک ہجرت کی رات اور ایک غزوہ بدر کی رات, اور پھر ایک اور آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا اور فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ کی آنکھ مبارک دکھ رہی تھی, چشم آشوب تھا, تو آپ نے لعاب دان مبارک ڈال کے آپ کو جھنڈا دیا. فرمایا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کبھی میری آنکھ میں جو ہے وہ درد نہیں ہوا. آپ علیہ السلام کے آپ کس معجزہ کی بات کریں گے؟ سب سے بڑا معجزہ
کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم ہے۔ ہر نبی معجزہ لے کے آیا، جب وہ دنیا سے گیا تو اس کا معجزہ ساتھ چلا گیا، مگر میرے آقا علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر آپ کا معجزہ آج بھی پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اس کی زیر زبر پیش کسی چیز کے اندر غلطی نہیں۔ اور مجھے تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں، ایک حافظ قرآن آگے مسلح پہ ہوتا ہے اور ایک پیچھے ہوتا ہے، ایک زبر بھی اگر آگے پیچھے کرتا ہے تو میرے آقا کے معجزے کا اعجاز یہ ہے کہ پیچھے والا بول پڑتا ہے۔ بول پڑتا ہے، بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ دیکھیں یہ قرآن کا بھی ایک معجزہ ہے، معجزہ عظیم معجزہ کس طریقے سے انسان اس کو حفظ کرتا ہے، جی، اور حفظ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک زیر زبر پیش کی غلطی نہیں ہوتی۔ یہاں ہم 4 لائنیں اگر یاد کرنا چاہیں تو 10 دفعہ یاد کریں گے، دہرائیں گے، اس کے باوجود بس اگر وقت ہو تو تھوڑی سی ایک مجھے خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ سر وقتی وقت آپ جو باتیں جو گفتگو فرما رہے ہیں، امام اس قرطبی کے نے لیے میں کون ہوتا ہوں آپ کی بات کو تو روکنے بڑی والا؟ زبردست بات لکھی ہے امام قرطبی نے، فرمایا کہ انہوں نے علم کی ایک محفل منعقد کی نا، تو ایک اہل کتاب سے عالم آیا اور اس کے کپڑے بھی بڑے اچھے تھے، یہ کپڑے بھی پہننے چاہیے، اچھی بات ہے، بعض لوگ نہیں پہنتے، کوئی بات نہیں ہے، اور ان کی رائٹنگ بھی بڑی اچھی تھی۔ تو خلیفہ نے کہا یا آپ اسلام لے آؤ، تو اس نے کہا نہیں میں اسلام لے کے نہیں آؤں گا۔ وہ واپس چلا گیا، مگر بات وہ دل میں آ گئی، اس نے 3 نسخے لکھے، ایک قرآن کا اور ایک تورات شریف کا اور ایک انجیل کا، اور تینوں بھجوا دیے اس کے ماننے والوں کو اور فروغ کر دیے۔ تورات لیکن لکھنے میں تھوڑا سا آگے پیچھے کیا، تھوڑا رد و بدل کر دیا، زیر زبر پیش کا الفاظ نکال دیے، شامل کر دیے، نہ تورات واپس آئی، نہ انجیل واپس آئی، قرآن واپس آ گیا۔ آپ نے پوچھا بھائی کیوں لے کے آگے؟ کہا اس کے اندر تو بہت ساری غلطیاں ہیں، قرآن اس طرح تو نہیں ہے جیسے آپ نے لکھ کے دیا ہے۔ دوسرے سال علمی مجلس منعقد ہوئی تو وہ مسلمان عالم کی طرف سے بات کر رہا تھا، مسلمان بن چکا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا آپ دیکھے بالے لگتے ہو؟ کہا ہاں میں دیکھا بالا لگتا ہوں، پچھلے سال آپ نے مجھے جو ہے وہ دعوت دی تھی اسلام کی۔ کہا میری دعوت پر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، ہم آپ کو اپنے قریب کر لیتے، کیسے آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ فرمایا بات یہ میں نے 3 کتابیں لکھی اور تینوں ماننے والوں کو دے دی، ہر ایک کے اندر رد و بدل کیا، انہوں نے قبول کر لیا اور قرآن واپس آ گیا کہ میں سمجھ گیا کہ حق کتاب یہی ہے، اور اسی میں فرمایا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کا اور میرے نبی کے دین کا معجزہ ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب، کہ اس کی ذمہ داری کا ذمہ نہ کسی ولی پہ ہے، نہ کسی صحابی پہ ہے، نہ کسی مفتی پہ ہے، نہ کسی عالم پہ ہے، بلکہ اللہ نے اس دین کو اتارا ہے اور خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اور آج یہ دین دنیا میں راج کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم دعوت دینا چاہیں گے، یعنی درخواست کروں گا میں ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائیں، جن سے درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی
درس دیا ہے محنت کا دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا مطلب کمال کر دیا آپ نے شکیل مدنی صاحب. ناظرین اب اسی کے ساتھ ہم وقفے بھی جانا چاہیں گے. مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب بہت شکریہ تشریف لائے بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. تھینک یو جی. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب سلسلہ ہے سوال و جواب کا. ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے یہ دی انٹیلیجنٹ برینز کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے اور یہاں میرے پاس 3 ٹیمیں موجود ہیں جن سے ہم 3 راؤنڈز میں کوئز کریں گے اور جو 2 ٹیمیں پہلے 2 راؤنڈز میں زیادہ سوالوں کے درست جواب دیں گی وہ جائیں گی فائنل راؤنڈ میں. ہمارے ساتھ 3 ٹیمیں موجود ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ ٹیمیں اپنا تعارف کرائیں. جی بیٹا آپ اپنا تعارف کرائیے گا. ٹیم اے جی کنیزہ. جی کنیزہ. مائک میں بولیں گی. مائک تھوڑا سا نیچے کر لیجئے. جی جی بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ کلاس 9. اسکول کا نام بتائیے. پائنیئر گرامر سیکنڈری اسکول. اوکے جی آپ بتائیے. قرات پائنیئر گرامر سیکنڈری اسکول. قرات نام ہے آپ کا. قرات کیا ٹھیک اچھا کیونکہ قرۃ العین بھی ہوتا ہے اور قرات جو ہے نا وہ پڑھنے کو کہتے ہیں. ٹھیک جی آپ اپنا تعارف کرائیے گا. بسمہ عبدالرؤف گلستان ایجوکیٹر اسکول. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 4th. اوکے جی آپ بتائیے. میرونسا محمد قاسم گلستان ایجوکیٹر. ٹھیک ہے. مائک کو ٹچ نہ بھی کریں بیچ میں رہنے دیں کیونکہ آپ دونوں نے مشورہ کر کے جواب دینا اور مائک کے بہت زیادہ قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں. مائک ویسے ہی آپ کی آواز کیچ کر لے گا. ٹھیک ہے جی. ٹیم سی اپنا تعارف کرائیے گا. مناہل پورا نام بتائیے. مناہل بابر. مناہل بابر. پبلک اسکول. کون سا اسکول؟ پبلک اسکول. اوکے جی آپ اپنا تعارف کرائیے گا. سعید الرحمان ڈی لیکزر پبلک اسکول کلاس 9. اوکے جی اوکے. چلیں 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے راؤنڈ میں 5 سوال کروں گا. دوسرے راؤنڈ میں 5 سوال کروں گا. پھر بزر راؤنڈ ہوگا. ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے آپ تیار ہیں؟ پہلا سوال آپ سے میرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں ان میں کس سے مراد ہے؟ حضرت جماعت علیہ السلام اور حضرت عبداللہ. درست جواب بالکل درست جواب. 10 پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں. دوسرا کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح کس کی بیٹی سے ہوا تھا؟ وہاب بن مناف کی بیٹی حضرت آمنہ علیہ السلام. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. 20 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. فاطمہ بالکل درست جواب ہے. 30 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. چوتھا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. حضرت آمنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو زہرا. بنو زہرا بالکل درست جواب ہے. 40 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. پانچواں اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ خاندان قریش. خاندان قریش بالکل درست جواب ہے. یوں آپ کے پہلے راؤنڈ میں ہوتے ہیں 50 پوائنٹس. ٹیم بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. پہلا سوال آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ عام الفیل. عام الفیل بالکل درست جواب ہے. 10 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. عام الفیل کے کیا معنی ہیں؟ ہاتھی کا سال. اسی سال ابراہا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تھا اسی لیے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے. بالکل درست جواب. 20 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول. ربیع الاول بالکل درست جواب ہے. جی آپ کے اب ہو گئے 1 2 3 30 پوائنٹس آپ کے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے وہ کہاں تھا؟ صفا پہاڑی کے قریب. صفا پہاڑی کے قریب بالکل درست جواب ہے. 40 پوائنٹ آپ کے ہوتے ہیں. پانچواں اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. واقعہ فیل جو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس واقعے کے درمیان کتنی مدت ہے؟ کتنی راتیں؟ 55 راتیں.
جی 55 راتیں بالکل درست جواب ہے. یوں آپ کے بھی 50 پوائنٹس ہوتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں ٹیم سی کی جانب. ٹیم سی آپ سے پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں لے کے گئے تھے؟ کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ لے کے گئے تھے, بالکل درست جواب ہے. 10 پوائنٹس آپ کے ہوئے. اور سیکنڈ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مشہور نام کیا ہیں؟ محمد اور احمد. محمد اور احمد بالکل درست جواب. 20 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھنے کا حکم کس کو دیا گیا تھا؟ حضرت آمنہ کو. بالکل درست جواب ہے. 30 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. چوتھا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب بالکل درست جواب ہے. پانچواں اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 یا 5 مشہور نام, 6 میں سے 5 مشہور نام بتائیں. محمد, احمد, عاشر, عاشر, خاتم, عاقب, ماہر. بالکل درست جواب ہے جی. یوں آپ کے بھی 50 پوائنٹس ہوتے ہیں. ناظرین پہلا راؤنڈ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. تینوں ٹیموں کے 50 پوائنٹس ہیں اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب. اور اس راؤنڈ میں بھی میں 5 سوالات کروں گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سی وہ 2 ٹیمیں, اگر تینوں ٹیموں نے صحیح جواب دیا تو پھر ہم تینوں ٹیموں کو بذر راؤنڈ میں لے کے چلے جائیں گے. سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوتا ہے. سیکنڈ راؤنڈ میں آپ سے پہلا سوال کیا جاتا ہے, محمد کے معنی کیا ہیں؟ تعریف کیا ہوا. بالکل درست جواب ہے. پہلا جواب آپ کا درست ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ سے, احمد کے کیا معنی ہیں؟ زیادہ تعریف کرنے والا. بالکل درست جواب. 20 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال آپ سے, خاتم کے کیا معنی ہیں؟ خاتم مہر کو کہتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. بالکل درست جواب. 30 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. چوتھا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. بالکل درست جواب. پانچواں اور آخری سوال اس راؤنڈ کا آپ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کس نے حضرت دی؟ عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بالکل درست جواب. یوں 50 پوائنٹ آپ کے ہوتے ہیں اس راؤنڈ. ٹوٹل آپ کے ہو گئے 100 پوائنٹس. ٹیم نے حاصل کر لیے ہیں 100 پوائنٹس. اور اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی آپ سے پہلا سوال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے یا بنی اسماعیل کس سے تھا؟ بنی اسماعیل. بنی اسماعیل. بالکل درست جواب ہے. 10 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ 4 سال. 4 سال. بالکل درست جواب ہے. 20 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال آپ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کس کا انتقال ہوا تھا؟ ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ کے 40 پوائنٹ ہوتے ہیں. پانچواں اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عمر میں بہت صاف گفتگو فرمانے لگے تھے؟ 9 ماہ کی عمر. 9 ماہ کی عمر. بالکل درست جواب ہے. یوں آپ کے 50 پوائنٹ ہوتے ہیں. اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس. ٹیم سی آپ کی جانب آتا ہوں. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, صرف یعنی مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر میں بچوں کے ساتھ تیر چلانے لگے تھے؟ 10 ماہ کی عمر میں. بالکل درست جواب ہے. 10 پوائنٹس. شق صدر کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا, اس کو شق صدر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. 20 پوائنٹ. بالکل درست جواب ہے. اور تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, شق صدر کے واقعے کی اطلاع دائی حلیمہ سعدیہ کو کس نے دی تھی؟ 2 شریک بھائی. بالکل درست جواب ہے. 30 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. چوتھا سوال آپ سے, سینہ چاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے فرشتے آئے حضرت تھے؟ جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام. بالکل درست جواب ہے. پانچواں اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کس حوض میں تیرنا سیکھا تھا؟ بنی عدی بن نجاس کے حوض میں تیرنا سیکھا. بالکل درست جواب ہے. یوں آپ کے بھی ہوتے ہیں. ناظرین ان کے بھی 100 پوائنٹس ہوتے ہیں. تینوں ٹیمیں 100 پوائنٹس کے ساتھ برقرار ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنا فائنل راؤنڈ شروع کریں, اب یہاں میں سیدہ کوثر سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ کوثر علی. جزاک اللہ. باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا, کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا, ہو گیا کون اندھیروں میں جلوہ نما, ہر طرف سے یہی آ رہی ہے صدا, مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا, مرحبا مرحبا مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا, مرحبا مرحبا. گلشن
रोशनी کھل گئی بے نوا ہو کے دل کی کلی لیکن نام محمد صبا بول اٹھی مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا. بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ناظرین. اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس پروگرام کا بھی آخری سیگمنٹ ہوگا اور یہاں کوئز کا بھی آخری سیگمنٹ ہوگا. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے کوئز کا. یہ آخری راؤنڈ ہے, بزر راؤنڈ. اس میں ہماری پاس تینوں ٹیموں نے 100 پوائنٹس حاصل کیے ہیں اب تک کے 2 راؤنڈز میں, اور یہ راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے. اس سے پہلے کہ اس راؤنڈ کا ہم آغاز کریں, فوزیہ خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا, کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم, پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, کچھ نہیں مانگتا. جزاک اللہ, بہت شکریہ فوزیہ خادم, بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس کوئز کے تیسرے اور آخری راؤنڈ کی جانب جو کہ بزر راؤنڈ. تینوں ٹیمیں آپ تیار ہیں؟ اچھا, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سیگمنٹ مزیدار حلیم جو ہے نا اس کے تعاون سے بھی پیش کیا جاتا ہے.
تو ہم انعامات جو دیں گے وہ مزیدار حلیم کے بھی انعامات اپنی ٹیموں کو دیں گے. بہرحال ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے فائنل راؤنڈ کی جانب. بزر راؤنڈ ہے, جو پہلے بزر بجائے گا اس کا جواب لوں گا, لیکن یعنی جو آپ جس کا بلب, بزر کا مطلب یہ جو بلب میرے سامنے پہلے نظر آ جائے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ لیکن میرا سوال مکمل ہونے دیجیے گا. ریڈی؟ پہلا سوال, حاشر کے کیا معنی ہیں؟ ٹیم اے. جی بیٹا, آپ نہیں بجایا. حشر کے جو معنی ہیں جمع ہونے کے ہیں, یعنی قیامت کے روز, قیامت کے قریب زمانے میں پیدا ہوئے ہیں, جو جمع ہونے کا دن ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل درست جواب آپ نے دیا. دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. تمام لوگ ریڈی ہیں؟ سوال مکمل ہونے کے بعد بزر بجانا ہے, ٹھیک ہے, یعنی بلب آپ نے روشن کرنا ہے. عاقب کے کیا معنی ہیں؟ ٹیم سی. تمام پیغمبروں کے بعد آنے والے. جی, تمام پیغمبروں کے بعد آنے والے. بالکل درست جواب, تمام پیغمبروں کے بعد آنے والا. آپ کا بھی ایک سوال جو ہے نا ایک جواب درست ہوتا ہے. تیسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. ٹیم اے. ہاں جی, ابو القاسم. ابو القاسم بالکل درست جواب ہے. اب چوتھا سوال, ٹوٹل 6 سوال کروں گا, چوتھا سوال اب کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا جلدی تو آ رہے ہیں, یہ مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عقیقہ کیا, اور آپ کا نام سوری بلکہ میں سوال کرنا یہ چاہوں گا کہ دوسرا, جی سوال چینج کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کیا اس سے پہلے؟ نہیں, دیکھیں یہ غلط ہے. آپ دونوں ڈسکوالیفائی ہو گئے اس لیے کہ آپ نے بزر پہلے بجا دیا تھا. میرا بھی جواب مکمل نہیں ہوا تھا, میں سوال چینج کرتا ہوں. جواب سوال مکمل ہونے دیجیے گا, ورنہ میں یہ آپ کا جو جواب ہے وہ کاؤنٹ نہیں کروں گا, ڈسکوالیفائی کر دوں گا مقابلے سے. ٹھیک ہے جی. اب میرا آپ سے سوال ہے, حضرت عبد المطلب نے وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے حوالے کیا تھا؟ نہیں, غلط بات ہے بیٹا, آپ بتائیں کس کے حوالے کیا تھا؟ حضرت ابو طالب کے. حضرت ابو طالب بالکل درست جواب ہے, آپ کے چچا تھے, جواب درست ہوتا ہے. اور اب آخری سوال اس مرحلے کا کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, سوال مکمل ہونے سے پہلے اگر بزر آپ بلب جو ہے نا وہ روشن کر دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, اوکے جی. آپ سے میرا سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ جی, طالب کا اصل نام جی اب مناف اور عبد طالب کنیت تھی. بالکل درست جواب ہے. اور اس طرح ناظرین یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹیم اے نے جو ہے وہ دیے ہیں 3 سوالوں کے درست جواب. اس راؤنڈ میں, فائنل راؤنڈ میں 30 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. ٹیم بی کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کر سکی, اور ٹیم سی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. اس طرح ہمارے آج کے اس پروگرام کی ونر ٹیم جو ہے وہ ٹیم اے ہے, اور ہمارے آج کے پروگرام کی رنرز اپ ٹیم جو ہے وہ ٹیم سی ہے. تو میں انعامات ابھی دینا چاہوں گا. یہ ہمارے پاس مزیدار حلیم کے گفٹ ہیمپرز ہیں. ٹیم اے آپ جو ہیں وہ اس مقابلے کی ونر ہیں. ٹیم سی آپ رنرز اپ ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, یوں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب اپنے اختتام کے قریب ہے, اور یہاں میں اس پروگرام کا اختتام کرتے کرتے ایک تو آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں کہ اگر کہنے میں, بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں, آپ سے بھی درگزر کی درخواست ہے. اس پروگرام کا اختتام ہوگا, ہم شکیل مدنی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی شکیل بھائی. شایان نبی کے ہو سراپا, مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھڑا ہو, مصلح کوئی ایسا, کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا, بے زر کوئی ایسا جو شہ ہر دو سرا ہو, کیسے ادا ہو. سبحان اللہ, بہت شکریہ شکیل بندی صاحب آپ کا, سید کوثر علی آپ کا شکریہ, فوزی خادم آپ کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.